बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान ख़ान और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस यूट्यूब व्लॉग। खुशामदीद कहता हूं, आदाब। किंगडम वैली इस्लामाबाद ताबड़तोड़ बुकिंग या खिड़की तोड़ बुकिंग और बेहतरीन कामयाबी, इस वक्त तक की सबसे कामयाब तरीन सोसाइटी और बुकिंग के लिहाज से, और साथ इनकी मार्केटिंग पॉलिसी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है किंगडम वैली इस्लामाबाद की। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, एंड तक देखें। आज का तज्जिया आउट क्लास होगा और सबूत के साथ होगा। साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें कि जिन लोगों ने अभी तक बुकिंग नहीं करवाई है वो बुकिंग कर रहे हैं, और जिन लोगों ने बुकिंग करवा ली है उन्हें ये अपडेट्स भी पता चले। फीडबैक दें, कमेंट्स में लाइक भी करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। किंगडम वैली इस्लामाबाद अब तक का बुकिंग और मार्केटिंग पॉलिसी के लिहाज से सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट, और अभी मैं कुछ आपको ऐसे सबूत और दलाइल देने लगा हूँ कि आप भी इनके कायल होंगे कि उनकी मार्केटिंग जो है, किंगडम वैली की जो मार्केटिंग है वाकई एक बेस्ट पॉलिसी की तरह चल रही है। मैंने बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ देखी गुज़श्ता 14 सालों में, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए। पाकिस्तान के टॉप बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन इतनी बेस्ट जो पॉलिसी थी मार्केटिंग की वो किसी सूरत नहीं बना सके। हम सारे लोग बैरियर टाउन की मार्केटिंग पॉलिसी से तो बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, क्योंकि बैरियर टाउन ने जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो हमेशा इस तरह से लॉन्च किया कि बैंकों में लाइन लग जाती थी। लोग रातों को जागते थे, मतलब रात 7 बजे से ही बैंक में लाइन लग जाती थी और सुबह 9 बजे तक बैंक के सामने हज़ारों लोग खड़े हो जाते थे। उसके बाद कोई भी हमें ऐसी कंपनी नहीं मिली कि जो अपने ऑथराइज्ड डीलर, मार्केट के डीलर्स और अपनी प्रोजेक्ट का भी ख्याल रख सके, इनकी आमदनी कमाई और मार्केट के सीक्रेट्स का भी ख्याल रख सके, और साथ साथ वो तरक्की भी करे। बड़े अरसा तक हम देखते रहे और इसी यूट्यूब चैनल पे हम डिस्कस भी करते रहे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो बुकिंग की टूटी नहीं बंद कर रहे, और बुकिंग की टूटी बंद ना होने की वजह से वो मार्केट में लॉस पे जा रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। और फिर हमने इसी रावलपिंडी इस्लामाबाद में देखा, इसी पाकिस्तान में हमने देखा कि प्रोजेक्ट्स की फ़ाइलें 5 मरला, 10 मरला, 3 मरला, 7 मरला धड़ी के हिसाब से बिकी। और ये भी हमने देखा कि रेडी बान, ठेला बान, मज़दूर और मिस्त्री राजगीर जिसे आप कहते हैं, राज, जो भी बंदा है वो इन्हीं प्रोजेक्ट की फ़ाइलें बेचता फिरता था। और कोई अगर सिंगल क्लाइंट निकल आता है इनकी एंड यूज़र फ़ाइल ख़रीदने के लिए, तो एक बंदा उसके मशरक़ में उसे कहता था कि मुझसे 25,000 की ले ले, तो मगरब वाला कहता था ठहर, मुझसे अभी आप 22,000 में लो। पीछे खड़ा हुआ आवाज़ मारता था कि 20,000 की है, तो फ्रंट वाला फ़ाइल पेश करता था कि भाई 18,000 रुपया दे दे। जब मार्केट रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अचानक यख ठंडी हुई, और यख ठंडी उस वक्त हुई जब रिंग रोड रावलपिंडी जो था वो इंक्वायरी के जद में आया, और यहाँ जो 26 किलोमीटर का इजाफी इसमें मास्टर प्लान शामिल किया गया इस्लामाबाद का, और पिसवाल ज़िग ज़ैग रोड बनाया गया। तो इस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने आज ख़ुद नोटिस लिया। तो आप ख़ुद जानते हैं कि उस यकदम बहुत सी सोसाइटीज़ का नाम आ गया, बहुत से अफराद का, महकमों का, और आप ये भी जानते हैं कि वसीम ताबिश समेत कलेक्टर रावलपिंडी साबिक़ कमिश्नर भी इसी स्कैंडल की भेंट चढ़ गए। सो रियल स्टेट मार्केट ठंडी हो गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद पे बादल गिरने लगे, बादल छटने लगे, इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स मायूस होने लगे। दूसरी तरफ फैसल टाउन और फैसल हिल्स जितनी बड़ी तेज़ी से कामयाबी से ऊपर जा रहे थे, तो इतना ही मार्केट में यकमुश्त वावेला पड़ा कि ये आर्टिफिशियल रेट्स है, और आर्टिफिशियल रेट्स होने की वजह से और फिर
اوپر جانے کی وجہ دوسری اور اصل وجہ یہ تھی کہ مارگلا ایکسپریس وے کا جو افتتاح ہوا، کام لگا، اس کے بعد جب اینڈ یوزر فیصل ٹاؤن اور فیصل ہل میں انٹر ہوا تو اس کے یکمشت بعد مارکیٹ بیٹھتی گئی اور پلاٹ واپس آنے لگا، ان کی قیمتیں بڑھنے کے بجائے گرنا سٹارٹ ہو گئی۔ یوں راولپنڈی اور اسلام آباد کے ٹاپ کلاس کے پروجیکٹ بھی اپنی قدر کھو رہے تھے کہ یکدم کنگڈم ویلی اسلام آباد نے مارکیٹ میں قدم رکھا۔ سٹوری بڑی دلچسپ ہے۔ کنگڈم ویلی اسلام آباد نے جب مارکیٹ میں قدم رکھا تو اس وقت کنگڈم ویلی اسلام آباد کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کنگڈم ویلی اسلام آباد کا سی ای او جو آج راولپنڈی چکری روڈ انٹرچینج کے قریب ترین ایک زمین پہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کل یہ عمران خان کے جہاز میں سوار ہو جائے گا۔ کنگڈم ویلی کے سی ای او غلام حسین شاہد اپنی زمین پہ ہمیشہ کھڑے رہتے اپنے بندوں کے ساتھ اور ڈیولپمنٹ لگا کے راستہ بنا رہے ہوتے۔ ہمارا آتے جاتے گزر ہوتا، ملاقات ہوئی ایک مرتبہ، تو ملاقات میں پتہ چلا کہ پروجیکٹ کو اب این او سی 29 اپریل کو مل چکا ہے، لیکن خاموشی سے غلام حسین شاہد اپنے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایکسٹرا بکنگ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہی سوال، یہی تجسس لے کے غلام حسین شاہد کے پاس پہنچے اور ان سے ہم نے پوچھا، تو جب بھی ہم سوال کرتے تو وہ کہتے ٹھہر جائیں، میں فائلیں نہیں بیچنا چاہتا، میرے پاس زمین کمپلیٹ ہے۔ غلام حسین شاہد صاحب سے پہلی میٹنگ میں جب ہم نے پوچھا کہ آپ کے پاس زمین کتنی ہے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جائیں، پھر پوچھا تو انہوں نے ہمیں ثبوت دیے 7,500 کنال زمین کے۔ پھر این او سی جو فاٹا سے نکلی ہوئی این او سی، نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا ایفیلیشن لیٹر، یہ سب چیزیں وہ تھی کہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ غلام حسین شاہد کو اکیلے یا کنگڈم ویلی کو تنہا نہیں، یا پھر چکری روڈ کو بوم دینے والی یا چکری کو بوم دینے والی نہیں تھی، بلکہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے یہ ہاٹ سپاٹ بننے جا رہا تھا۔ خدا کر کے MZS مارکیٹنگ نیٹ ورک نے غلام حسین شاہد سے جو سی ای او ہیں کنگڈم ویلی سے، ان کے ساتھ آفیشیل سیل پارٹنر کا ایگریمنٹ کیا۔ فرسٹ ڈے جب ہم کنگڈم ویلی اسلام آباد کو یوٹیوب پہ لائیو لے کے جا رہے تھے تو ہم کی ورڈ دیکھ رہے تھے ویڈ آئی کیو پہ کنگڈم ویلی کا، تو 166 پیپل ور سرچنگ ایٹ دیٹ ٹائم آن یوٹیوب۔ تو ہمارے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ہم اسے کیسے پہنچائیں گے ایک ٹاپ فگر پہ، لیکن چیلنج لینا اور اس کے بعد ٹارگٹ رکھ کے اسے اچیو کرنا نہ صرف MZS مارکیٹنگ نیٹ ورک کی ٹیم کا مشغلہ ہے، بلکہ یہ ان کا پسندیدہ ترین کھیل بھی ہے۔ MZS مارکیٹنگ نیٹ ورک نے اپنے پہلے لائف سے دن رات کر کے اس پروجیکٹ کو اس مقام پر پہنچایا، اور غلام حسین شاہد صاحب کی محنت نے اس پروجیکٹ کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج انٹرنیٹ پہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو 44,000 لوگ اسے یکمشت ایک کی ورڈ کنگڈم ویلی اسلام کے نام سے ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ اس کے درجنوں کی ورڈز ہیں، جیسے کنگڈم ویلی این او سی، کنگڈم ویلی اسلام آباد، کنگڈم ویلی اسلام آباد نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ، نیو پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کنگڈم ویلی، یہ تقریباً درجنوں پروجیکٹ ہیں۔ اگر میں ان سب کو ملا لوں اور ان کے اوپر جو کی ورڈ اس وقت رنگ کر رہا ہے تو راؤنڈ اباؤٹ ملینز، کئی ملین کے حساب سے لوگ اس وقت نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے اس پروجیکٹ کنگڈم ویلی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان لاکھوں لوگوں کی تلاش میں چند ایک ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے پروجیکٹس یا پروجیکٹس کے مالکان کے غلام ہیں، اور وہ کنگڈم ویلی کا مخالفت بھی ضرور کرتے ہیں، لیکن عوام جانتے ہیں کہ کنگڈم ویلی اسلام آباد کامیاب ترین ہونے جا رہا ہے، اور اس کامیابی اور مارکیٹ میں اس وقت جو بڑی تیزی ہے، اور کنگڈم ویلی کی وجہ سے جو مارکیٹ سٹیبل ہوئی ہے ریئل اسٹیٹ کی، اگلے 3 ماہ میں ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ اور کنگڈم ویلی آسمان کو چھو رہے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ غلام حسین شاہد اس سے قبل تاجکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں غلام حسین شاہد ترکی اور پھر چائنا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔
ان سب دوروں میں غلام حسین شاہد کے ساتھ جو وفد ہوگا اس کی سربراہی وزیر اعظم عمران خان صاحب کریں گے، کیونکہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دورے ہیں جو غلام حسین شاہد صاحب ان کے ایز اے کاروباری نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ اس اسکیم کے تحت ان کا پروجیکٹ ہے، تو ایز اے کاروباری شخصیت جاتے ہیں اور وہاں پہ ایم او یوز کرتے ہیں۔ یہی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کی بھی کامیابی ہے اور یہی کنگڈم ویلی اسلام آباد کی بھی کامیابی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کنگڈم ویلی اسلام آباد اس وقت آسمان کو چھو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کنگڈم ویلی اسلام آباد کی کامیابی سے ان کے حریف سارے لوگ ہی اس وقت جل رہے ہیں اور مارکیٹ میں نئی نئی افواہیں چھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اینڈ یوزر اور انویسٹر کسی کی بات سنے بغیر کنگڈم ویلی اور ایم زیڈ ایس ہی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کنگڈم ویلی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے پہلے ہم نے جتنے بھی پروجیکٹ ہاؤسنگ کے دیکھے ہیں اس میں یہ دیکھا ہے ناظرین کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا فارمولہ نہیں رکھا گیا۔ یہ واحد پروجیکٹ ہے جس نے مارکیٹنگ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فارمولہ رکھا کہ جتنی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اس سے کم سپلائی کی، 3 ماہ کے لیے سپلائی کی، پھر وہ کوٹا بند کیا اور نیکسٹ کوٹا لانچ کیا۔ جتنی ڈیمانڈ ہے اس کا تقریباً 75% انہوں نے ڈیلیور کیا اور اس کے بعد اگلا کوٹا لانچ کیا، اور یوں آج سے 6 ماہ پہلے 5,75,000 روپے کا 5 مرلے پلاٹ بکنے والا اس وقت اس کی بکنگ 12,45,000 روپے میں جاری ہے۔ اور آپ تمام لوگوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن غلام حسین شاہد صاحب ترکی سے واپس آ کے لینڈ کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس وقت اس 5 مرلہ کی قیمت ہوگی 16,70,000 روپیہ۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی پروفٹ کمائیں اور 16,70,000 روپے کی طرف نہ جائیں تو پھر جلدی کیجئے اور فوری کنگڈم ویلی اسلام آباد میں بکنگ کیجئے، اور تاکہ آپ بھی منافع کمائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجئے اور اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک خدا حافظ۔